الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین، آج کا جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ایک عظیم عبادت یعنی ماہ رمضان کی وہ رات کی عبادت جسے ہم اور آپ تراویح کے نام سے جانتے ہیں، اس کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا۔ سامعین ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں بتایا کہ ماہ رمضان المبارک کی یہ عظیم ساعتیں، یہ لمحات ہمیں اس لیے عطا کیے گئے ہیں تاکہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرہیزگاری اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اور اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ ناظرین، تقوی در حقیقت تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگ جاتا ہے۔ اور جب ہم ماہ رمضان المبارک کو دیکھتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک میں ہمیں تقوی ایک عروج پر پاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دن بھر میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان ایک دن کے اندر 2 جہاد کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ۔ مطلب دن میں روزہ رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے سے رکنے کو جہاد سمجھتا ہے اور جہاد کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد جب وہ رات میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اپنی نیند کو روک کر، کہ ظاہر سی بات ہے جب بندہ تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تراویح میں کھڑے ہونے کے لیے جب قرآن کو سنتا ہے، وقت لگاتا ہے، کھڑا رہتا ہے، اپنی نیند کو قربان کرتا ہے، تو دن میں بھی جہاد کر رہا ہوتا ہے اپنے نفس سے، اور رات میں بھی اپنے نفس سے جہاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور تراویح ہے کیا؟ در حقیقت تراویح ایک اللہ کی عبادت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اہل سنت والجماعت مسلک حنفی کا یہ طریقہ رہا ہے کہ عشاء کی نماز اور نوافل کے بعد 20 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھی جاتی ہیں جو کہ تراویح ہوتی ہیں، اور اس تراویح کی ان عبادت میں، اس نمازوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تراویح چاند دیکھ کر پڑھی جائے اور چاند دیکھ کر ہی اختتام پذیر کی جائے، یعنی جب ماہ رمضان المبارک کا پہلا دن آپ کو مل جائے، پہلی رات مل جائے تو اس رات کو تراویح پڑھی جائے، اور آخری رات جسے چاند رات کہا جاتا ہے، جب اس کا اناؤنس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ بھئی یہ چاند رات ہے اور کل عید ہے، تو تراویح اختتام پذیر ہوگی۔ یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو لازمی بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید جو 6 روزہ تراویحیں پڑھ لیتے ہیں، یا جو 15 روزہ تراویحیں پڑھ لیتے ہیں، یا 10 روزہ تراویحیں پڑھتے ہیں،
تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے تراویح کا حق ادا کر دیا۔ یاد رکھیے گا، تراویح کا حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ 6 دن میں یا 5 دن میں یا 10 دن میں یا 15 دن میں جو آپ تراویح پڑھتے ہیں اس میں قرآن مجید فرقان حمید کو آپ پورا سماعت کر لیتے ہیں، لیکن تراویح کب شروع ہوتی ہے؟ چاند رات سے شروع ہوگی اور چاند رات پر ہی اختتام پذیر ہوگی۔ تو اس طرح کوئی ذہن میں، اور ہمارے ہاں ایک اور ہمارے ہاں مسئلہ اس چیز کو خواتین نہیں سمجھتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح صرف مردوں پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جس طرح عاقل بالغ مسلمان مرد پر تراویح ہیں، تو اسی طرح عاقل بالغ عورت پر بھی تراویح کی وہ نماز آپ پر لازم ہے۔ آپ پڑھیں، سنت موقدہ ہے، آپ پڑھیں گے، اور اگر نہیں پڑھیں گی تو گناہ گار ہوں گی۔ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ گھر میں تراویح پڑھنا چاہ رہی ہیں تو وہ کس طرح تراویح پڑھیں؟ تو پہلے کوشش کریں کہ الم ترا سے لے کر ناس تک، یہ 10 آیتیں ہوتی ہیں، 10 صورتیں بنتی ہیں، تو ان 10 صورتوں کو آپ ایک ایک رکعت میں مکمل پڑھتے چلے جائیں۔ جب آپ 10 رکعتیں پڑھیں گے تو آپ کی 10 مرتبہ صورتیں ہو گئیں، اور پھر دوبارہ 10 پڑھیں، اس طرح 20 رکعتیں آپ کی مکمل ہو جائیں گی، اور آپ آخر کے یہ 10 صورتوں کو 20 مرتبہ پڑھ لیں گے تو آپ کی تراویح مکمل ہو جائے گی۔ اب کوئی کہے کہ ہمیں الم ترا سے صرف 2 صورتیں یاد ہیں یا 4 صورتیں یاد ہیں یا 5 صورتیں یاد ہیں، تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں انہی صورتوں کے مطابق آپ کنٹینیو پڑھتے چلے جائیں اور 20 رکعتوں کو مکمل کر لیں۔ اچھا، تراویح جو ہم پڑھتے ہیں اس کو پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام فی رمضان، کہ جو شخص رمضان المبارک میں عبادت اور ریاضت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کس لیے؟ کہ ثواب کی نیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اگر ہم رات کو عبادت کریں، رات کو کھڑے ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کو سماعت کریں، اور پیچھے امام کے کھڑے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید کو سنیں، تو ایک تو ثواب یہ مل رہا ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کو سن رہے ہیں، اور ایک ثواب اور یہ مل رہا ہے کہ ہم رات میں جو عبادت کر رہے ہیں، رات میں جو ہم اپنی رات کو، جو ہم اپنی نیند کو توڑ کر عبادت کر رہے ہیں، تو اس عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ علماء نے 2 باتیں کہی ہیں، بعض علماء نے کہا یہاں صغائر گناہوں سے مراد ہے، اور بعض نے کہا کبائر گناہوں سے مراد ہے۔ تو یاد رکھیے گا، اگر کبائر گناہ معاف ہو جاتے ہیں تب بھی اللہ کی رحمت ہے، اور اگر صغائر گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو تراویح در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اور آپ کے وصال ظاہری تک لوگ تراویح الگ الگ پڑھا کرتے تھے، سنگل پڑھا کرتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم رات کو اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تو اماں عائشہ صدیقہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے تو آپ کے توسل سے لوگوں کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا، اور آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک سوج جایا کرتے ہیں، اس قدر آپ رات میں قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو سامعین ذی وقار، یاد رکھیے گا، تراویح جب ہم پڑھتے ہیں اور ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک وہ سنت جو اللہ کے رسول کی سنت ہے کہ رات کو کھڑے ہو کر قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا اور اسے سماعت کرنا، اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اور پھر دوسرا، اس حدیث کے بھی ہم مزاق بن جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان المبارک میں رات کو قیام کرتا ہے
جو ماہ رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار اور ناظرین، یاد رکھیے گا کہ یہ عبادت ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ہمیں ڈھیروں نیکیاں ملتی ہیں۔ کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں روزہ اور قرآن سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا کہ مالک و مولا، کہ میں نے اس کو دن بھر تیری رضا حاصل کرنے کے لیے بھوکا رکھا، تو اس کی میری سفارش کو قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کہے گا کہ مالک و مولا، یہ رات بھر مجھے سننے کے لیے کھڑا رہتا تھا، اپنی نیند کو قربان کیا کرتا تھا، اے مالک و مولا تو میری سفارش کو قبول فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ تو ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی برکتوں کو صحیح معنوں میں سمیٹ سکیں، تو اس کے لیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی کرنا ہوگی، ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھنا ہوں گے، اور ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک میں ہونے والی تراویحوں کو بھی استقامت کے ساتھ پڑھنا ہوگی۔ تو انشاءاللہ کل بروز قیامت یہ روزہ بھی ہماری سفارش کرے گا، یہ قرآن بھی ہماری سفارش کرے گا، اور جس نبی کے ہم امتی ہیں اور جن کی سنتوں کو ہم اپنا رہے ہیں، قیامت کے دن انشاءاللہ ان کی شفاعت کے ذریعے ہم جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔